السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں صدی کے آغاز میں روس کے ایک تاتاری گاؤں میں پیدا ہوئی۔ میری ماں کا تعلق مسلمان گھرانے سے تھا، مگر اس نے ایک عیسائی ڈاکٹر سے شادی کر لی اور اسلام ترک کر کے عیسائیت اختیار کر لی۔ اس زمانے میں روس میں کوئی عیسائی غیر مذہب کی عورت سے شادی نہیں کر سکتا تھا، لیکن ترک دین کے باوجود میری ماں نہ تو کبھی چرچ میں گئی اور نہ اس نے عیسائیت کی رسوم و عقائد پر عمل کیا، بلکہ انتہائی بچپن میں مجھے بخوبی یاد ہے کہ میری والدہ جب بھی اکیلی ہوتی وہ مسلمانوں والی دعائیں پڑھتی رہتی۔ ہمارے گھر کے قریب ہی ایک مسجد بھی تھی جہاں پابندی سے 5 وقت اذان ہوتی اور میں لوگوں کو مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کرتی۔ میں نے اپنے لڑکپن میں یہ بھی دیکھا کہ تاتاری مسلمان صاف ستھرے، سنجیدہ اور باوقار تھے، جبکہ پڑوس کے عیسائی دیہات کے لوگ شراب کے رسیہ تھے اور اپنی بدذوقی اور وحشت کے اعتبار سے بڑے معروف تھے۔ میری عمر کچھ زیادہ نہ تھی جب میرے والدین وفات پا گئے۔ اب میری پرورش روس کے ایک سرکاری ادارے کی نگرانی میں ہونے لگی، جہاں کسی مذہب اور اخلاقی اقدار کا کوئی عمل دخل نہ تھا۔ سچی بات ہے کہ خود مجھے بھی اس زمانے میں روحانی یا مذہبی اقدار کی چندہ پرواہ نہ تھی۔ تاہم یہ میری خوش بختی ہے کہ جب میں انقلاب روس کے بعد اس ملک سے فرار ہو کر پہلے انگلینڈ اور پھر امریکہ میں پہنچ گئی اور آزاد فضاؤں میں سانس لینے اور سوچنے سمجھنے کا موقع ملا، تو میں اس نتیجے پر پہنچی کہ زندگی بے مقصد نہیں گزارنی چاہیے۔ اس کے کچھ رہنما اصول ہونے چاہیے اور کسی نوع کا اخلاقی ضابطہ بھی ہو۔ چنانچہ میں نے عیسائیت کا مطالعہ شروع کیا، لیکن عقل پسندی کے ساتھ ساتھ اس میں توہم پرستی کی آمیزش نے بھی مجھے بہت پریشان کیا اور یہ مذہب میرے ضمیر کو اپیل نہیں کر سکا۔ عیسائیت کے بنیادی اصول فہم و شعور سے ماورا تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت، پیدائشی گنہگار ہونے کا عقیدہ اور اعتراف گناہ کا عجیب و غریب فلسفہ۔ یوں لگا جیسے خدا مسیح کی بھاری بھرکم شخصیت کے نیچے دب گیا ہو۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایک شخص کی موت آخر سارے انسانوں کے گناہوں کا کفارہ کیسے بن سکتی ہے، خواہ وہ شخصیت بظاہر کس قدر بھی عظیم الشان کیوں نہ ہو۔ دوستو، یہاں پر وضاحت کرتا جاؤں کہ عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ جو پھانسی دی گئی ہے، اب اس کے بدلے میں جتنے بھی عیسائی ہیں ان کے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، یعنی کہ مرتے دم تک، قیامت تک جتنے بھی عیسائی آئیں گے وہ چاہے جتنے بھی گناہ کریں ان کے گناہ معاف ہیں۔ جبکہ صورتحال یہ ہے کہ انسان لگاتار اور تسلسل کے ساتھ گناہ کیے جا رہے ہیں۔ مجھے یہ فلسفہ بالکل ہی بے جان اور بودا نظر آیا۔ عیسائیت سے مایوس ہو کر میں فطری طور پر اسلام کی طرف متوجہ ہوئی۔ فطری طور پر اس لیے کہ ماں کی نسبت سے اسلام میرے نہاں خانہ دل میں مستور تھا۔ چنانچہ جب میں نے اسلام کا مطالعہ شروع کیا تو گویا اپنی کھوئی ہوئی منزل کی طرف مراجعت کی، اور جو میں نے قرآن کو توجہ سے پڑھا اور اسلام کے بارے میں مسلمان مصنفین کی کتابوں کا مطالعہ کیا، میں اسلام کے حسن و جمال اور اس کی ان گنت خوبیوں کی قائل ہوتی چلی گئی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اسلام ہی سچا دین ہے، اور جو شخص بھی غیر جانبداری سے اور آنکھیں کھول کر اس کا مطالعہ کرے گا وہ اس کی خصوصیت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے خوب سوچ سمجھ کر شعوری طور پر اسلام کو قبول کیا اور اب اس کے فیوض سے متمتع ہو رہی ہوں۔ تاہم مجھے اس امر کا بہت افسوس ہے کہ میں اس چشمہ صافی پر بہت دیر کے بعد پہنچی۔ کاش میں دین اسلام کو بہت پہلے پہچان جاتی اور میرا وجود اسلام اور اہل اسلام کے لیے زیادہ مفید ثابت ہو سکتا، لیکن ہوتا تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ الحمدللہ میں بہت خوش ہوں اور ایک باعمل مسلمان کی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، اسی طرح یہ ایک اور داستان ہے۔ میری داستان اسلام بہت سادہ مگر دلچسپ ہے۔ میرے بچپن کا زمانہ تھا۔
میرے والدین شمالی افریقہ کے ایک مراکشی گاؤں میں دھوپ کھانے یعنی دھوپ سیکنے کے لیے سکونت پذیر تھے۔ ہم لوگ جب انگلستان کی سردی سے تنگ آ جاتے ہیں تو گرم ملکوں میں چلے جاتے ہیں تاکہ سورج سے دوستی لگائیں۔ میں نے اسی گاؤں میں عربی بولنا سیکھا اور مجھے اس بات سے بڑی خوشی ہوتی تھی کہ اپنے محافظ سے آنکھ بچا کر اپنے الجیری ساتھیوں کے ساتھ مسجد میں چلی جاؤں۔ ہم 3 سال کے بعد اس گاؤں سے چلے آئے۔ میں اپنے عرب ساتھیوں کو بھول گئی، عربی کا نام یاد رہا مگر زبان بھول گئی۔ وقت گزرتا گیا، نئے نئے مشاغل سامنے آ گئے اور پرانی زندگی کی سب باتیں فسانہ اور خواب کی طرح زندگی سے جدا ہو گئی۔ ایک دفعہ اتفاق سے مجھے روما میں اپنے چند اطالوی ساتھیوں کے ساتھ قیام کرنے کا اتفاق ہوا۔ میرے میزبان نے مجھ سے کہا، کیا تم اعلیٰ حضرت پاپائے اعظم کی زیارت کرو گی؟ میں نے کہا کیوں نہیں۔ میں سیاہ چادر اور نقاب میں ملفوف ہو کر پوپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی۔ میرے میزبان اور ان کی بہن میرے ساتھ تھے۔ میں اس وقت دربار کی شان، عمارتوں کی ہولناکی اور پوپ کے روب و جلال کے اثرات سے بالکل مغلوب تھی۔ میرا بدن کانپنے لگا، میری عقل اور علم مجھ سے غائب ہو گیا۔ میرے حواس، دماغ، حافظہ اور شعور پر تجربہ کاری، معلومات عامہ، تکلف اور بناوٹ کے جس قدر بھی پردے پڑ چکے تھے، میں نے ان سے اپنے آپ کو عاری محسوس کیا۔ میں ایک معرہ، بے حواس اور بے خیال جانور کی طرح پوپ کے سامنے پہنچ کر کھڑی ہو گئی۔ یکایک پوپ نے زبان کھولی اور کہا، تم کیتھولک عیسائی ہو؟ میں مسلمان ہوں۔ یہ بے ساختہ میری زبان سے نکلا، یعنی پوپ نے کہا کہ تم عیسائی ہو۔ میری زبان سے یکایک بے ساختہ نکل گیا کہ میں مسلمان ہوں۔ میں نہیں جانتی کہ یہ فقرہ میری زبان سے کیوں نکلا۔ میں نے اسلام کے متعلق کئی برس سے کبھی غور نہیں کیا تھا، لیکن میری فطرت کی اس قدرتی آواز اور بے اختیارانہ اعتراف نے میری شمع حیات کو یک لخت روشن کر دیا۔ مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میری تمام ہستی جگمگا اٹھی ہے۔ میں نے اسی وقت اور اسی جگہ پر عہد کر لیا کہ میں اسلام کا مطالعہ ضرور کروں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب میری طرح پورے یورپ کی کوئی خاتون، یہ دوسری کہانی، جب میری طرح پورے یورپ کی کوئی خاتون اسلام کو قبول کرتی ہے تو پہلے پہلو سے ذہنی اور عملی طور پر ایسے غیر معمولی مشکلات اور مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جن کی تفصیل ناقابل بیان ہے۔ تبدیلی مذہب کے نتیجے میں جس نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اس سے انسان بے شمار نئی معلومات حاصل کرتا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک عورت پر اس نئے حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے کہ اللہ کی اس وسیع کائنات میں عورت کی کیا حیثیت ہے۔ یورپی کلچر عورتوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے اور اس سلسلے میں ٹی وی کے اشتہارات سے بہت کام لیا جاتا ہے۔ ان اشتہارات میں ان گنت طریقوں سے خصوصاً خواتین کو ترغیب دی جاتی ہے کہ زندگی حسن اور دلکشی اور تفریح کا نام ہے، اور اس حوالے سے انہیں اپنی خواہشات کی پرورش کرنی چاہیے۔ چنانچہ سمارٹ رہنا گویا یورپ میں آئیڈیل تصور کیا جاتا ہے۔ اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ایک دبلی پتلی سمارٹ عورت جب لباس زیبا تن کرتی ہے تو اس کا ہر ظاہری عضو نمایاں ہو کر دیکھنے والوں سے داد وصول کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی ذہانت اور اس کی داد طلبی کے نیچے دب کر دم توڑ دیتی ہے۔ چنانچہ یورپ میں ایسی کتابیں لاکھوں کی تعداد میں شائع ہوتی ہیں جن کے عنوان اس طرح کے ہوتے ہیں کہ سیکس سمبل بننے کے طریقے، دوستیاں کیسے لگائی جا سکتی ہیں، وغیرہ۔ یہ کتابیں عام طور پر وہ بد نصیب لڑکیاں خریدتی ہیں اور ان سے استفادہ کرتی ہیں جو حسن اور شخصیت کے اعتبار سے نسبتاً کمتر ہوتی ہیں اور معاشرت سے نارمل حالات میں اپنی قیمت وصول کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی۔ یورپ میں عیش تفریح کی ہر چیز کی خواہش کی جاتی ہے اور ہر چیز کی ایک قیمت ہے۔ اس ماحول اور نظام میں عورت مادی اعتبار سے خوب استعمال ہوتی ہے اور جواب میں وہ بھی دوسروں کو خوب استعمال کرتی ہے۔ سارا نظام ہی اس ڈب پر چلتا ہے۔ میں بھی اسلام کو قبول کرنے سے پہلے اسی رو میں بہتی چلی جا رہی تھی۔
سچی بات ہے کہ ساری عیش اور تفریح کے باوجود میری روح کو سکون میسر نہ تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے میں ایک خلا میں معلق ہوں اور کسی وقت بھی زمین پر گر کر میرا وجود پاش پاش ہو جائے گا۔ ضمیر پکار پکار کر کہتا تھا کہ اس کائنات کا کوئی مالک و خالق ہے اور وہی روح کو حقیقی طمانینت سے ہمکنار کر سکتا ہے، لیکن عیسائیت کے عقائد ایک مغلوبہ سے کم نہ تھے اور کسی طرح بھی عقل کو اپیل نہ کرتے تھے۔ تنگ آ کر میں نے دیگر مذاہب کے مطالعہ کا فیصلہ کیا اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے جلد ہی گہرے مقصود کو پا لیا۔ چنانچہ خوش نصیبی سے سب سے پہلے میرا تعارف قرآن حکیم سے ہوا، پھر میں نے اسلام کے بارے میں دیگر کتب کا مطالعہ کیا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اسلام کی تعلیمات تو بڑی سادہ ہیں۔ اس کے برعکس مختلف مصنوعی ضرورتوں اور جھوٹی خواہشات نے یورپ کے کلچر میں زندگی کو آخری حدوں تک مشکل اور پیچیدہ بنا دیا ہے۔ ابتدا میں مجھے اسلام ایک مغربی عورت کے لیے ناقابل عمل محسوس ہوا، اس لیے کہ اس ماحول میں ہر شخص خود نمائی، ظاہری چمک دمک، جھوٹی شان و شوکت اور عشرت و مسرت ہی کو زندگی کے لوازم میں شمار کرتا ہے، اور جس طرح زندگی میں یہ سہولتیں موجود نہ ہوں، یورپ میں اسے فاسد اور احمقانہ زندگی سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ اندازہ کیجئے کہ اسلام کو اپنانے کے لیے مجھے فکر و عمل کے سارے ہی سانچے کو تبدیل کرنا پڑا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسلام دلیل کا مذہب ہے، اس کی کوئی تعلیم بھی فطرت اور منطق کے خلاف نہیں، لیکن چونکہ میں نے ایک طویل مدت ایک ایسے ماحول میں گزاری تھی جہاں آزادی کے نام پر دراصل انسانی ضمیر کو توہین و تذلیل کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اس لیے ذاتی اور عارضی خواہشات کو ترک کر کے اللہ کے دامن میں پناہ لینا میرے لیے جوش انگیز بھی تھا اور خوف کا سبب بھی۔ آئینے میں اپنی صورت اور مسکراہٹ کو دیکھ کر خوشی سے پھول جانا بڑا آسان ہے، لیکن اپنی روح میں جھانکنا اور اللہ کے بغیر اور کسی پاکیزہ مقصد کے بغیر اندرون کے خلا کا جائزہ لینا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ اس لیے تمام تر اخلاص اور جذبے کے باوجود اسلام کی طرف پیش قدمی جرأت کا تقاضا بھی کرتی ہے اور یقین محکم بھی۔ بلا شبہ مجھے بھی اس ذہنی آزمائش سے گزرنا پڑا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق میں نے ایمان، جرأت، استقامت اور نمازوں سے کام لیا اور پھر منزل کو پا لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، یہ سچ ہے کہ جو مغربی عورتیں ہیں وہ اب اسلام کی طرف کھینچی چلی آ رہی ہیں، اور جبکہ ہماری عورتیں ان کی یہی چاہتے ہیں کہ ہم یورپ کی طرح فیشن ایبل ہوں۔ ان سے پوچھا جائے کہ اسلام کی کیا قدر و قیمت۔ دوستو، اسی طرح سوئٹزرلینڈ میں مقیم شجاع اکرام صاحب بتاتے ہیں کہ میرے پڑوسی شاسل ٹیڑی صاحب اولڈ ہوم میں ملازمت کرتے ہیں، انتہائی خوش اخلاق اور مذہبی انسان ہیں۔ چند دن پہلے میرے پاس آئے اور مجھ سے پوچھا کہ آپ کب فارغ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ انتہائی ملنسار ہیں، لہٰذا جو ہی انہوں نے فارغ وقت کا پوچھا میں نے کہا حکم کریں۔ میری بات مکمل ہونے کے بعد انہوں نے مجھے اپنے ساتھ اولڈ ہوم چلنے کا کہا۔ میں نے اسی وقت کپڑے بدلے اور ان کے ساتھ چل دیا۔ وہ مجھے سیدھا لے کر ادارے کی ڈسپنسری میں گئے جہاں ایک عمر رسیدہ پاکستانی بزرگ لیٹے تھے۔ وہ فالج کے مریض تھے۔ مجھے ان کے متعلق ساشل ٹیڑی نے بتایا کہ انہوں نے ایک موبائل کی طلب کی تھی جو ان کی فرمائش پر دے دیا گیا تھا۔ اس پر ایک مسلمان عرب باشندے نے ان بزرگ ہی کے کہنے پر تلاوت ڈاؤن لوڈ کر کے دی، ان کو نماز کے اوقات بتانے کے لیے اذان کی ریکارڈنگ لگا کر دی۔ یہ سارا دن تلاوت سنتے رہتے ہیں، مگر جو ہی اذان ہوتی ہے یہ رونے لگتے ہیں۔ پوچھنے پر جو وجہ بتاتے ہیں وہ ہم سمجھ نہیں پاتے۔ آپ ان سے ان کی مادری زبان میں پوچھ کر بتائیے کہ کیا ان کو کسی قسم کی مذہبی وجوہات کی بنا پر کسی پریشانی کا سامنا تو نہیں ہے، کسی نے کوئی تکلیف تو نہیں پہنچائی، یا ان کو ہماری طرف سے کسی کمی کوتاہی کی شکایت ہے۔ ساشل ٹیڑی کی ایک مسلمان کے لیے اتنی فکر مندی دیکھ کر میرے دل میں خواہش ابھری کہ کاش یہ شخص مسلمان ہوتا۔ خیر، میں نے پہلے اپنے ہم وطن سے سوئٹزرلینڈ کی مقامی زبان میں وجہ پوچھی۔
انہوں نے بتانا شروع کیا، مگر میں لاکھ کوششوں کے بعد بھی ان کی بات نہ سمجھ سکا۔ اس کی بڑی وجہ فالج کا ان کی زبان پر اثر انداز ہونا تھا۔ میرے سوالات کے دوران اذان کا وقت ہو گیا۔ میں اذان کے احترام میں خاموش ہو گیا اور متاثرہ شخص کے آنسو بہنے لگے۔ اذان ختم ہوئی تو میں نے سوال اردو میں دہرایا اور مسلسل 4 گھنٹے کی تگ و دو کے بعد سمجھ پایا۔ انہوں نے بتایا کہ میرا نام طفیل جان بلوچ ہے، میں بلوچستان سے کراچی منتقل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے نوازا۔ میں نے ٹرانسپورٹ کے کاروبار سے کروڑوں کمائے اور 90 کی دائمی سوئٹزرلینڈ منتقل ہو گیا۔ کاروباری اور عام زندگی کے دوران مجھ سے ایک شخص سے زیادتی ہوئی اور وہ میرا گیٹ کیپر تھا۔ میں اکثر اوقات عصر کے وقت گھر پہنچ جاتا تھا۔ میرے پہنچنے پر میرا گیٹ کیپر زیادہ تر نماز پڑھ رہا ہوتا تھا۔ گاڑی کی آواز سنتے ہی وہ نماز چھوڑتا اور آ کر دروازہ کھولتا، بعد میں جا کر دوبارہ نماز ادا کر لیتا۔ ایک دفعہ سخت سردی کے موسم میں ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ میرے گیٹ کیپر کو ہلکا ہلکا بخار تھا۔ اس کی بیٹی جو کہ ہماری ہی گھریلو ملازمہ تھی، گیٹ کیپر نے اس کی ذمہ داری لگائی کہ صاحب یعنی کہ میری آمد پر دروازہ کھولنا، دیر نہ کرنا، اور خود کمرے میں ہی نماز ادا کرنے لگا، کیونکہ سردی، بارش اور بخار کی وجہ سے بغیر نماز پڑھنا ممکن نہ تھا۔ اس کی بیٹی جو گیٹ پر بارش میں کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی، اس کو میری بیگم نے آواز لگائی اور گھر کے کام پر لگا دیا۔ اسی دوران میں دروازے پر پہنچ گیا۔ میں نے کچھ دیر انتظار کیا، پھر ہارن دیا۔ ہارن کی آواز سن کر میرے گیٹ کیپر کی بیٹی دروازے کی طرف دوڑی، مگر اس کا پاؤں پھسلا اور وہ منہ کے بل گر گئی۔ اسی دوران میری بیٹی دوڑی ہوئی آئی اور دروازہ کھولا۔ میں نے گاڑی گیراج میں کھڑی کی اور سیدھا گیٹ کیپر کے کمرے کی طرف بڑھا۔ مجھے غصے میں گیٹ کیپر کے کمرے کی طرف بڑھتا دیکھ کر اس کی بیٹی بھی میرے پیچھے آ پہنچی۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو گیٹ کیپر دیوار کا سہارا لے کر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں سخت غصے میں تھا کہ ایک تو دروازہ دیر سے کھلا اور دوسرا میری بیٹی اتنی سخت سردی میں دروازہ کھولنے آئی تھی۔ میں نے جا کر گیٹ کیپر کو دھکے دینا شروع کر دیے۔ اس کی بیٹی بیچ میں آئی تو اسے بھی دھکے دیے، تھپڑ مارا۔ گیٹ کیپر نے اپنی صفائی دی، مجھے سمجھایا کہ وہ بیمار تھا، اندر نماز پڑھنے لگا اور بیٹی کی ذمہ داری لگائی کہ سامنے کھڑی رہو، جو ہی صاحب کی گاڑی آئے دروازہ کھولنا، مگر اتنی دیر میں اسے اندر بیگم صاحبہ کی طرف سے بلا لیا گیا۔ اس وجہ سے دروازہ کھولنے میں دیر ہو گئی، مگر میں نے ان کی کوئی صفائی نہ سنی اور بنا ان کی تنخواہ بھی ادا کیے ان کو ملازمت سے فارغ کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے پاس نماز پڑھنے کے لیے صحت تھی مگر دروازہ کھولنے کے لیے نہیں۔ میرا گیٹ کیپر اکثر اوقات مجھے نماز کے فیض و برکات سمجھاتا رہتا تھا۔ آج بھی اس نے کہا تھا کہ ایک سجدے کے بدلے 100 نوکریاں قربان، اور اپنا سامان اٹھا کر چل دیا۔ جاتے ہوئے بھی مجھے کہہ گیا تھا کہ یہ مال و دولت اور اولاد آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاؤ۔ گو کہ اس کی بات غلط نہ تھی، مگر مجھے پھر بھی اس پر غصہ آ گیا۔ میں گھر آیا، پانی پیا اور گاڑی میں بیٹھ کر باہر نکل گیا۔ میں نے راستے میں ان دونوں باپ بیٹی کو دیکھا، گاڑی سے ٹکر ماری اور آگے بڑھ گیا۔ مجھے نہیں پتا وہ لوگ مر گئے یا بچ گئے، مگر میرے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہ ہوئی۔ ایک عرصہ تک پاکستان میں رہا اور پھر بچوں کی ضد پر یہاں منتقل ہو گیا۔ یہاں آنے کے بعد میرے بچوں کا رویہ ایسا ہو گیا جیسے میں ان کا نہیں، وہ میرے باپ ہیں۔ پھر مجھے فالج کا اٹیک ہوا تو ان کا محتاج ہو گیا۔ انہوں نے بجائے میری خدمت کرنے کے مجھے یہاں چھوڑ دیا اور اب یہی میرا بستر مرگ ہے۔ میری سب سے بڑی خواہش بنا کسی سہارے کے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی اذان ہوتی ہے میں رو پڑتا ہوں۔ مجھے اپنی بے بسی پر رونا آتا ہے۔ طفیل جان بلوچ صاحب کی بات سن کر میں نے توبہ استغفار کی اور ان کو بھی اسی عمل کی نصیحت کی۔ اس کے بعد ٹیڑی کو بلوچ صاحب کے ساتھ تعاون کرنے کی التجا کر کے واپس آ گیا، مگر میں کئی دن تک چین سے سو نہیں سکا۔ دوستو اس لیے اگر اللہ آپ کو دے
تو غریبوں پر رحم کرنا، دولت کے نشے میں آ کر کبھی غریبوں کو نہ مارنا، ظلم اللہ کو کبھی بھی برداشت نہیں۔ ظالم کو اللہ مہلت دیتے ہیں لیکن پھر اسے بہت بری طرح پکڑتے ہیں۔ دوستو گزارش ہے آپ سے، التماس ہے، درخواست ہے، کبھی بھی دولت کے نشے میں آ کر کسی غریب پر ظلم نہ کرنا، کسی غریب پر ہاتھ نہ اٹھانا، ورنہ آپ کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ آج آپ کو کچھ محسوس نہیں ہوگا، لیکن یہ چوٹ ایسی پڑے گی جس کی درد آپ کو ایسا محسوس ہوگی۔ دولت کو اللہ نے تقسیم کیا، لیکن غریب پر جو ظلم ہے وہ اللہ برداشت نہیں کرتا۔ دوسری بات یہ کہ اللہ نے آپ کو صحت دی ہے تو اس صحت سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے آپ کو نمازوں کا پابند بنائیں، سجدے کریں، نمازیں ادا کریں۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔